فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ مولا کائنات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرما دی، فرمایا کہ فویل للمصلین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس شخص کے لیے جہنم کی وہ وادی ہوگی جہاں پر لوگوں کا، جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع کیا جائے گا، یہ اس شخص کے لیے ہوگی۔ للمصلین، اس نمازی کے لیے ہوگی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اوقات سے بے خبر ہیں، جو اپنی نمازوں کو جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک جو نماز ہے وہ مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ تو فرمایا سورۃ الماعون پارہ نمبر 30 میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، جو اپنی نمازوں کے اوقات سے بے خبر ہیں، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو جان بوجھ کر قضا کر کے ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اسی آیت کے دوسرے حصے میں الذین هم یراؤون، اور ویل جو ہے، یہ جو بربادی ہے، ایک قسم کے اور بھی لوگ ہیں جو نمازیں تو ادا کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی بتا دیا، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرما دی۔ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کے لیے دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی عبادات کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، ان کے لیے بھی جہنم کی ایک وادی ہے۔ اس آیت کی تفسیر جو لفظ ویل ہے حضرت ابن عباس نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ویل کا معنی جہنم میں ایک وادی ہے جہاں پر لوگوں کا خون اور پیپ جمع کیا جاتا ہے۔ اس شخص کو وہاں پر رکھا جائے گا کہ جو نمبر ایک پر جو جان بوجھ کر نمازوں کو قضا کرتا ہے، اور اگر نمازیں پڑھتا بھی ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس موقع پر بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، فرمایا کہ صحابہ چھپے ہوئے شرک سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ بندہ نماز ادا کر رہا تھا اور اپنی نمازوں کو اس نے لمبا اس لیے کرنا شروع کر دیا، اپنی نماز کو اس نے طویل اس لیے کر دیا کہ اسے کوئی شخص دیکھ رہا تھا، اور اس نے اس کو دکھانے کے لیے اپنی عبادت کو بڑھا دیا، اپنی نماز کو لمبا کر دیا۔ تو فرمایا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت ایک منادی ندا لگائے گا کہ جو دنیا میں رہ کر اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے، ریاکاری کے ساتھ عبادت کرتے تھے، فرمایا کہ وہ لوگ آج اللہ سے ان کو کچھ نہیں ملے گا، انہی لوگوں کے پاس جائیں جن لوگوں کے لیے وہ دکھلاوا کرتے تھے، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عبادت کرتے تھے، اللہ کے ہاں ان کے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، نمازوں کے اوقات سے بے خبر ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا نمبر 2 پہ کہ جو نمازوں کو تو پڑھتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کی بھی نمازیں انہیں فائدہ نہ دیں گی، ایسے لوگوں کی نمازیں بھی قبول نہ کی جائیں گی۔ سجدے کرتے ہوئے صدیاں گزر گئی، جو تیری زندگی بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ تم نہیں کہ تو سجدہ کر رہا ہے اور تیرا دھیان کہاں ہے، تو کس کے لیے کر رہا ہے سجدہ؟ نماز میں بندے کا دھیان ہی نہ لگتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں توجہ لگانے کے لیے بندے کو یہ چاہیے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا نماز میں میری توجہ رہے، میرا دنیاوی وسوسوں سے میرا دل بچا رہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے وضو میں توجہ کرے،
جو یہ چاہتا ہے کہ میری نماز ٹھیک طرح ادا ہو، وہ اپنے وضو کو ٹھیک طرح ادا کرے، چہرہ دھوئے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کلی کرے، بازوؤں کو دھوئے، ادا وضو میں دھوئے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی برکت اتنی ہے، فرمایا کہ چہرہ دھونے سے اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، دھونے سے اس کے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھونے سے اس کے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب وہ مکمل وضو کر لیتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تمام صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کا نماز میں دل لگتا ہے۔ جلد بازی میں نماز ادا کرتے ہیں، ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے نماز ادا کرنے کی۔ بازاروں میں کہیں دعوت پہ چلے جائیں تو وہاں پر ہمیں ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو۔ اس شخص نے نماز کو پھر دوبارہ پڑھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، نماز کو اس نے مکمل کر لیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی نماز کو پھر دوبارہ پڑھو۔ اس شخص نے جب اپنی نماز کو پھر دوبارہ پڑھا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اپنی نماز کو پھر دوبارہ پڑھو، حتیٰ کہ یہ عمل 3 مرتبہ ہوا تو وہ شخص کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بتا دیں، آپ میری رہنمائی فرما دیں کہ نماز میں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میری نماز نہیں ہو رہی، کہ وہ عمل مجھ سے ادا نہیں ہو رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو رکوع سے اٹھتا ہے تو اطمینان حاصل کر، جب تو ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے میں جانے لگتا ہے تو تب اطمینان حاصل کر۔ نماز کو تو سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا چور یہ ہے کہ جو رکوع اور سجود کو ہلکا کر دے، ان کو صحیح معنوں میں ادا نہ کرے۔ تو قرآن بھی اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب، تحقیق کامیاب ہے ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی نماز ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، لیکن فرمایا کہ جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نماز آسمانوں پر جاتی ہے اور اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے نے میری حفاظت کی، تو اس کی حفاظت فرما، اس بندے نے مجھے صحیح معنوں میں ادا کیا، یا اللہ تو اس کو بخش دے، یا اللہ تو اس کو بخش دے، تو اس کی مغفرت فرما۔ تو اللہ رب العزت نماز کی دعا اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو بندہ صحیح معنوں میں نماز ادا نہیں کرتا، جلد بازی میں نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ یا باری تعالیٰ اس نے میری حفاظت نہیں فرمائی، تو کل بروز قیامت اس کی جہنم سے حفاظت نہ فرمانا، تو اس کو جہنم میں ڈال دینا۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے، تو جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنی نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ صرف اتنا کہنا کہ جی نماز تو سجدوں کا نام ہے، بس ٹھیک ہے، رکوع کا لیا، سجدہ کا لیا، بس اتنا ہی نام ہے، نہیں، نماز کے بڑے مسائل ہیں۔ نماز میں فرائض، شرائط، مکروہات، مفسدات، واجبات، سنتیں اور بھی اس کے علاوہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن آج کیسا دور آ گیا ہے، ہم جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے وہ ادا کر، وہ ادا کر، وہ ادا کر۔ دنیاوی خواہشات کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، گرتے ہیں سجدوں میں لوگ اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال۔ اگر گرتے عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرتے، رب کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرتے، تو یقین جانے کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ آج ہمیں سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایپس ہیں ان
ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، ان کے بارے میں سب ڈیٹیل ہمیں پتا ہے، کیونکہ ہم ان کو وقت دیتے ہیں، تو دین کو وقت دیتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کے تو بڑے درجے ہیں۔ پھر بات ان کی کر رہا ہوں جو اس سے دور ہے، جو اس سے غافل ہے، کوشش کریں جو ہمارے بہن بھائی اس سے دور ہیں انہیں بھی دین کی طرف لائیں، انہیں بھی دین کی بات بتائیں، اور بالخصوص اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقین جانیں یہ رب کی بڑی مہربانی ہے، اس کی بڑی کرم نوازی ہے، میں کہتا ہوں یہ اس کی بخشش، اس کی رحمت ہی ہے کہ آج کے دور میں اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اسے توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں، اس کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔